بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذات محترم رات کو ہم نے سوا سپارہ سنا، پہلا سپارہ اور دوسرے کا ربع، اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں سے نماز صلات یعنی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا یعنی تعریف کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے وللضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا کے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا اسے عطا ہوگا۔ ایصال ثواب کے موقع پہ دعا کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ مشہور ہو گیا۔ اس کے کئی نام ہیں، سورۃ دعا، سورۃ شفا، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، کافیہ، حمد وغیرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی عظمت کا بیان ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ذاتی طور پہ صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے دعا کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ ہم نے سنی۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک میں ترتیب مصحف کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ سورت ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ سورت آتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ لمبی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، وہ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ سورت میں گائے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری دوسرے لوگوں پر 3 درجہ سے فضیلت ہے۔ نمبر 1، تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ نمبر 2، اور تمام روئے زمین کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت یعنی تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ نمبر 3، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات
عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور میرے بعد بھی کسی کو نہیں دی جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بتایا گیا اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پہ واضح ہوگا اس کتاب میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے اور کہتے تھے یہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23-24 میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے پہ شک ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر دو۔ اور پھر قرآن نے کہا تم قیامت تک قرآن جیسا کلام بنا کے پیش نہیں کر سکتے، اور نہ وہ پیش کر سکے نہ قیامت تک پیش کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات بیان ہوئی، غیب پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتب الہیہ پر آخرت پر ایمان رکھنا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر واضح ہو گیا ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا ہدایت پانا ناممکن ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ وہ انسانیت کا طبقہ ہے جس کا ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے اور دنیاوی مفاد کے لیے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ان کا ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ کی ذات اور مومنین کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات کو فریب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت، شرک سے باز رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا کہ نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی حیات دینے والا، موت دینے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 30 سے 39 تک میں ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ انسان کو نہ بنانا، زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو علم سکھایا، تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو فرمایا مجھے بتاؤ ان کے نام۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ساری اشیاء کے نام سکھا دیے، بتا دیے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہ تھا۔ اور پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ پھر آدم و حوا کے جنت میں داخل ہونے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے استفادے کا بیان ہے، لیکن فرمایا ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح ابلیس لعین کے آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حضرت آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے ان سے لغزش کروانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے گئے، ان کلمات سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن نے کہا انہوں نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے اللہ کے حبیب کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے اپنے حبیب کی وسیلے کی برکت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہماری آقا کی شان ہے۔ اور پھر جو انہوں نے دعا مانگی، یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم و حوا کی دعا ہے اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل ان کی طرح طرح کی وعدہ خلافیوں، ان پر مختلف انعامات
اور ان کی سرکشی کا بیان ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کردہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، فرعون اور فرعونیوں کے تسلط، نسل کشی سے ان کو نجات دی، سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا گیا، وادی سینا میں پہنچایا گیا، اور طویل عرصے تک بادل بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کرتا رہا، من و سلوہ کی صورت میں پکا پکایا کھانا آسمان سے اترتا رہا، اور چٹان پہ عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس کرنے سے قاتل کا پتہ چلانا، اتنے نعمت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اس کا اللہ نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے نافرمانیاں کیا کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل میں تضاد ہونا، دنیاوی اور مال و دولت کے لالچ میں با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی کو بدل دینا، احکام الہی کو جان بوجھ کے چھپانا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور بنی اسرائیل کا بعد میں بچڑے کی عبادت شروع کر دینا، اور من و سلوہ کی نعمت کے اوپر خدا کا شکر نہ کرنا، یہ دعا کرنا یا اللہ ہمیں گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز یہ ہمیں عطا فرما۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر غربت مسلط کر دی، انبیاء کو ناحق ان کا قتل کرنا، اور ہفتے کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، اور گائے کے ذبح کرنے کے سادہ سے حکم کو مختلف ہیل و بہانوں سے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے اوپر سختی کیے جانا۔ تورات و انجیل میں حضور کے بارے میں جو بشارتیں بیان ان کو چھپانا، میاں بیوی کے درمیان تفریق کے لیے جادو سیکھنا، یہ ساری ان کی اشیاء تھی، اور پھر حضور کی شان میں اہانت کرنا۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا، ایمان والو اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہودی منافقین اس حرف کو گستاخی کی نیت سے استعمال کرتے ہیں۔ جب میرا حبیب تمہیں فرمائے سمجھ نہ آئے تو کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیں، لیکن قرآن نے کہا غور سے سنو جب میرا حبیب تمہیں ارشادات سے مستفیض کرے، کیونکہ بار بار انظرنا کہنا بھی میرے حبیب کی شان کے خلاف ہے، یہ ہماری آقا کی شان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ بنی اسرائیل کے لیے اس شرط کے ساتھ قبول ہوئی، اندھیرا مسلط کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پھر ان کے اصحاب سبت کی صورتوں کو مسح کرنے کا بیان ہے، ان کو بندر بنانے کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل کے اوپر کئی دفعہ عذاب اترا۔ اللہ نے فرمایا جو فرشتوں کا جبریل میکائیل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بنی اسرائیل کی خوش فہمی کو رد کیا گیا، وہ کہتے جی ہم اللہ کے لاڈلے فرزند ہیں، ہم جو مرضی کریں، جنت ہماری ہے۔ تو قرآن نے کہا اگر جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو، لیکن تمنا کسی نے نہیں کی۔ آیت نمبر 123 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت کے اوپر فائز کیے جانے کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا مل کر خانہ کعبے کو بنانے کا بیان ہے، اور پھر ان کی دعا کرنے کا بیان ہے، اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا رسول بھی بھیج دے۔ حضور کے بارے دعا کی اور کہا وہ رسول ایسا ہو جو تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائے، ان کو قرآن کے احکام کھول کے بیان کرے، ان کے گندے دلوں کو نگاہ نبوت سے پاک کرے۔ یہ حضور کے فرائض نبوت ہیں جو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے ذکر کیے۔ اور پھر اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی ذکر ہے اہل ایمان سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جناب سارا اس کے اندر بیان آیا۔ اور چونکہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کردہ حضور کی علامات کو بیان کرتا یہودی، تو یہودی کہتے تم کیوں ایسی بات بیان کرتے ہو، ورنہ مسلمان تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ اور قرآن نے کہا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بنی اسرائیل حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے جنگ کے وقت،
اللہ اپنے حبیب کے وسیلے کی برکت سے ان کو دشمن پہ فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ پہلا سپارہ ہوا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ کریم نے فرمایا ہے اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور منافقین اس کے اوپر اعتراض کریں گے کیوں قبلہ تبدیل ہوا۔ اصل میں حضور جب مدینہ پاک میں تشریف لائے ہجرت کے بعد تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی تو حضور منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی تمنا تھی کاش اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے جس کو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو حضور ایک دفعہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کب اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرمائے گا۔ تو قرآن نے وہ آیت نازل کر دی قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم بار بار آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا جانا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، حبیب اپنا چہرہ ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا حبیب اپنا چہرہ بدل لو، جس قبلے کی طرف آپ اپنا چہرہ بدلیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ چہرہ پھیرنا آپ کا کام ہے اور بیت اللہ کو قبلہ بنانا ہمارا کام ہے۔ حضور نے 2 رکعت ادا فرما لی تھی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ نے نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ جب صحابہ نے دیکھا ہمارے آقا کا چہرہ انور بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے، صحابہ اتنے حضور کے عاشق تھے، انتظار نہیں کیا نماز پوری ہوگی حضور سے پوچھیں گے ہم کیا کریں۔ جب حضور کا چہرہ پھرا سارے صحابہ نے بھی اپنا چہرہ حضور کو دیکھ کے پھیر لیا۔ یہ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز تھا، وہ حضور کے سچے عشاق تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 153 سے لے کر 55 تک ہر مصیبت کے وقت صبر کرنے اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنانے کی تعلیم دی۔ فرمایا جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، مال جان میں کمی آئے، تم نے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک بتایا جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، مگر جو توبہ کرے اپنی صلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 164 سے 167 میں اللہ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک بنجر زمین کا دوبارہ آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکین کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 172 سے 173 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر کرو۔ پھر قرآن میں 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 مردار، وہ حلال جانور جو طبی موت مر گیا اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4 وہ جانور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آئے۔ یہ 4 چیزیں یہ حرام، ان کا کھانا حرام ہے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں صرف زندگی کو بچانے کے لیے حرام سے بھی کچھ چند لقمے کھانے پڑیں وہ جائز ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکام کو چھپانے، اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی ناپاکی کا سبب بتایا گیا۔ تو یہ تھا 1.25 سپارہ جو ہم نے رات کو سنا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے احکامات کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔